بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ گوادر کی ایک اہم علمی، ادبی اور سماجی شخصیت ناصر سہرابی صاحب موجود ہیں، جو گوادر کی ایک اہم کونسل RCD کے موجودہ صدر ہیں۔ یہ کونسل 1961 میں وجود میں آئی۔ اس کونسل نے تعلیم، بہبود نسواں، فروغ ادب و ثقافت، سماجی شعور اور ماہی گیروں کے مسائل کے حوالے سے اہم خدمات انجام دیں۔ آج کی اس گفتگو میں ناصر سہرابی صاحب اس کونسل کی خدمات اور گوادر کی علمی، ادبی اور سماجی صورتحال پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ادارہ جو اس وقت RCD کونسل گوادر کے نام سے کام کر رہا ہے، جانا جاتا ہے، یہ اس کی موجودہ بلڈنگ میں جب ہم شفٹ ہوئے تھے یہاں تھے تو یہ 1961 کی بات ہے، لیکن یہ ادارہ دراصل آپ سمجھتے ہیں کہ 1940 اور 50 کی دہائی میں اس وقت گوادر میں ایک تنظیم تھی، انجمن اصلاح بلوچاں، اور یہ وہ دور تھا جب گوادر عمان کے پاس تھا۔ تو اس زمانے میں انجمن اصلاح بلوچاں یہاں تعلیم بالغان، کھیل کود کی سرگرمیاں اور سماجی خدمات کے شعبے میں وہ کام کر رہی تھی۔ گوادر پاکستان کا حصہ بنا تو انہوں نے پھر یہ ادارہ قائم کیا جو گوادر کلب کے نام سے پہلے تھا۔ گوادر کلب بھی اس وقت بازار میں ایک مکان میں کام موجود تھا، تو اس بلڈنگ کو پھر یہ نئی بلڈنگ میسر آئی اور پھر یہ گوادر کلب کے نام سے 1961 سے لے کر 1971 تک کام کرتا رہا۔ جب بلوچستان صوبہ بنا تو اس کی رجسٹریشن ہوئی، اور بلوچستان میں جو ہے اس ادارے کی جو رجسٹریشن ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس، اس کا نمبر ہے 003، یعنی صوبے میں ہم سماجی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس رجسٹر ہونے والی سب سے تیسری ہماری تنظیم ہے۔ تو یہ ادارہ گوادر کے لوگوں نے، گوادر کے دانشوروں نے، سماجی کارکنوں نے مل کر بنایا، اور اس ادارے کا مقصد گوادر میں مثبت سماجی سرگرمیوں، تعلیم، ادب، ثقافت، موسیقی، تھیٹر اور لوگوں میں مثبت رجحانات کو فروغ دینا ہے۔ اور یہ گزشتہ 60 سالوں سے یا اس سے زیادہ عرصے سے جو ہے یہ کام سر انجام دے رہا ہے، اور اس میں گوادر کے تمام لوگوں کی شمولیت ہے، اس میں ممبرشپ ہوتی ہے اور اس کے الیکشن ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اس ادارے کا پریزیڈنٹ ہوں۔ جی، ہمارا اسکول کو ایجوکیشن ہے، اور اس میں ٹوٹل جو طالب علموں کی کل تعداد ہے وہ 971 ہے، لیکن اس میں وہ سیگریگیشن مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے میل اور فیمیل ہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد ہے، تقریباً نصف سے ذرا کم تعداد جو ہے وہ بچیوں کی ہے، لیکن ہر کلاس میں جو ہے بچے اور بچیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور اسکول میں جو ٹوٹل اسٹاف ہے ہمارا وہ 50، اور جن میں موسٹلی جو ہے وہ پڑھی لکھی جو ہے بہت محنت کرنے والی بچیاں ہیں جو یہاں کام کرتی ہیں، کچھ میل اسٹاف بھی ہیں۔ بیشتر اساتذہ جو ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، وہ سب جو ہیں گریجویشن سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت ایسے ہیں جنہوں نے مختلف سوشل اور نیچرل سائنسز میں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، اور البتہ کچھ ایسے بھی ہیں جو گریجویشن سے کم ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ 4-5 سے زیادہ نہیں ہے۔ لائبریری پبلک لائبریری ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ لائبریری 1962 میں قائم ہوئی، اور یہ لائبریری بڑے تقریباً 1962 سے لے کر 1990 تک یا 80 تک جو ہے وہ پورے مکران ڈویژن کی واحد پبلک لائبریری تھی۔ پورے مکران ڈویژن میں کہیں پر کوئی اور ایسی پبلک لائبریری موجود نہیں تھی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت ہر جگہ پر لائبریریاں موجود ہیں، تو یہ ایک پبلک لائبریری ہے، اور یہ سب کے لیے اوپن ہے، اور یہاں پر جو ہے اب چونکہ کتابیں پڑھنے کا رجحان ذرا کم ہو رہا ہے، تو لوگ بچے بچیاں زیادہ تر جو ہے اب ایگزام کی تیاریوں کے لیے یہاں آتے ہیں۔ کچھ ایسے قارئین بھی ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں لے جاتے ہیں گھر میں۔ تو اب یہ لائبریری بھی ہے، اور اس میں ہم نے ریسورس سینٹر کا بھی اضافہ کر دیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ڈیجیٹل بنا دیں، اور اس میں آپ ریفرنس کے ریکارڈ بھی، ریفرنس کی چیزیں بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتابوں کی تعداد تقریباً 3000 سے کچھ زیادہ ہے، اور لیکن ہم نے رسالوں کا، اردو اور بلوچی کے رسالوں کا، اور اخبارات کے جو میگزینز ہیں جیسے جنگ کا بیڈویک میگزین ہے، ان کا بھی ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور ان کو بھی مجلد کر کے رکھا ہوا ہے، اور اخبار کے تراشے بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ ہم یہ جو 2 بڑے ہوئے ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اسپیس کم ہے، ہم اخباروں کا پورا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے،
اس لیے ہم نے اخبارات میں جو گوادر اور بلوچستان کے متعلق اہم خبریں اور مضامین ہیں ان کا ریکارڈ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بہت بڑا بہت اچھا آڈیٹوریم بھی ہے، اور یہ آڈیٹوریم 2008 میں تعمیر ہوا ہے، جس کے لیے ہمیں بلدیہ گوادر نے سپورٹ کیا تھا۔ اس آڈیٹوریم میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ثقافتی، ادبی، تعلیمی پروگرام ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار جو ہے وہ سیاسی پروگرام بھی ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی پروگرام کرتی ہیں، اور حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریشن، ضلعی انتظامیہ یا مختلف اداروں کی جانب سے پروگرام ہوتے ہیں، اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں، کھلی کچہریاں بھی کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مرکزی پلیس ہے، گوادر کا پوائنٹ ہے، اور یہاں پر ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ماں سوائے شادی بیاہ کی تقریبات کے۔ ہمارے ٹیچر ہیں یا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ درس و تدریس کے حوالے سے کچھ روٹین کی سرگرمیاں وہ تواتر کے ساتھ ہوں، بچوں کو ہر دن کچھ نیا پڑھایا سکھایا جائے، اور اس کی پھر ریویژن کرائی جائے، ان کے ٹیسٹ لیے جائیں، اور ان کے ٹیسٹ منتھلی ہونے چاہیے، ان کو کچھ کام ہوم ورک ملنا چاہیے، وہ ہوم ورک پھر چیک کیا جانا چاہیے۔ یہ تو درس و تدریس کا ایک شیڈول ہے، یا جو اس کا ایک سرگرمی ہے جو جاری رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسکول میں بہت ساری دیگر کو کریکولم ایکٹیویٹیز بھی کراتے ہیں، جو میرے خیال میں ہمارے بچوں کی شاید کارکردگی میں تھوڑی سی بہتری کی ایک وجہ وہ بھی ہے۔ ہم جو ہے ہمارے ادارے کے بچے، یہاں پڑھنے والے بچے جو ہے وہ بہت سارے سوشل اور کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں شامل رہتے ہیں، ان کو وزٹ بھی کراتے ہیں، باہر کے ایکسپوجر وزٹ شہر کے اندر اور شہر کے باہر کبھی کبھی کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پیرنٹس ڈے کرتے ہیں، مختلف نیشنل اور ریلیجیس جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے سال میں ایک بار گولڈن ویک کرتے ہیں، جس میں جو نام تو ویک کا ہے لیکن گیمز تقریباً 8 سے 10 دن جاری رہتے ہیں، اور جس میں کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً تمام بچے اور بچیاں چھوٹی کلاسز سے لے کر میٹرک کلاس تک سب اس میں شریک ہوں۔ جیسے اس دفعہ جو ہے ہماری عالیہ ایک ہفتے پہلے ہمارے گولڈن ویک ختم ہوئے ہیں، تو اس میں تقریباً 70 سے زیادہ کھیلوں کے مقابلے ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 500 سے زیادہ بچوں نے حصہ لیا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس میں انڈور گیمز بھی رہے ہیں، آؤٹ ڈور گیمز بھی رہے ہیں، اور جو انٹلیکچول لیول کے گیم ہیں جیسے شطرنج ہے، اسکریبل ہے، ڈرافٹ ہے، ڈومینو، اور ایتھلیٹکس کے گیمز، فٹ بال، کرکٹ، رسا کشی، یہ ساری چیزیں ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہر سال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہر سال ایک پینٹنگ اور آرٹس کے حوالے سے بھی ایک ایونٹ کرتے ہیں سال میں ایک بار، اسے ہم رینبو فیسٹیول کہتے ہیں، اور وہ رنگوں کا جو ہے ایک تہوار ہوتا ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کے میں ہمارا جو لوگو ہے یا موٹو ہے وہ ہے رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے۔ تو اس طرح کے پھر ہمارے اسکول کے جو 9th اور 10th کلاس کے بچے ہیں وہ RCD کونسل کے زیر اہتمام ہونے والے سالانہ جو کتابوں کا میلہ ہوتا ہے، جو ملکی سطح کا اب ایک میلہ بن چکا ہے اور 4 دن وہ جاری رہتا ہے، اس میں بھی جو ہے ہمارے 9th اور 10th کے بچے اور بچیاں جو ہیں ایز رضاکار شرکت کرتی ہیں، اور اس سے بھی ان کو ایک بہت اچھا ایکسپوجر مل جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں میں جو ہے جو لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنا انتظام اور اپنے گھروں میں اپنے لائف کا انتظام یا اس کو ڈسپلن کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہی چیزیں پھر میرے خیال میں آگے چل کر ان کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے جب وہ اسکول سے نکل کر کالج اور یونیورسٹی کے لیول پہ اپنا تدریس جاری رکھتے ہیں۔ جی، گوادر پاکستان یا بلوچستان کا ایک شہر ہے، اور اس کی بہت ساری انفرادیت ہے۔ ایک انفرادیت تو وہی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ پاکستان میں ذرا دیر سے شامل ہوا، 1947 کے بجائے 11 سال بعد 1958 میں شامل ہوا۔ ایک بات جو عام طور پر لوگ کو معلوم نہیں ہے، یا لوگ اس کو ذرا دبایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ گوادر کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ گوادر عمان سے خریدا گیا ہے، ہماری حکومت نے خریدا ہے اس کو۔ یہ بات درست ہے کہ اس کے لیے کچھ پیسے پے کیے ہیں، لیکن اب یہ پیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمان نے پاکستان حکومت سے ان تنصیبات یا ان مقامات کے لیے ہیں جو عمانی حکومت کے تعمیر کردہ مقام تھے، پلیسز تھے، یا قلعے ہیں، یا سرکاری بلڈنگز وغیرہ وغیرہ، اور اس میں وہ گوادر کی زمین شامل نہیں، کیونکہ زمین تو لوگوں کی ملکیت تھی۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ کہ لیکن اس حمل سے پہلے گوادر کے لوگوں نے خود سے بھی ایک کوشش کی تھی
کہ وہ عمان سے نکل کر پاکستان کا حصہ بنے، اور اس کے لیے باقاعدہ گوادر میں جو ہے ایک دستخطی مہم چلایا گیا تھا. یہاں پہ تھوڑی سی کمپین ہوئی تھی، جلسے جلوس بھی ہوئے تھے، اور لوگوں نے اپنی ناپسندگی کا اور عمان سے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو پاکستان سے کوئی خصوصی رغبت تھی، میں یہ واضح کرنا چاہوں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ تاثر عام تھا کہ گوادر جو ہے عمان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی چڑیا کی حیثیت ہے، کیونکہ گوادر کی جو بندرگاہ تھی وہاں سے عمان کو اچھی خاصی ریونیو حاصل ہوتی تھی، اور یہ کہا سمجھا جاتا تھا کہ عمان کے لیے اس کی ریونیو کا سب سے بڑا ذریعہ گوادر ہے. اور لیکن اس کے بدلے میں گوادر میں وہ ترقیاتی کام یا کوئی اور اخراجات نہیں کرتے تھے. یعنی میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے 1928-29 کی، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ گوادر سے عمان کو سالانہ 1 لاکھ روپے کی ریونیو ہوتی ہے جو حکومت بتاتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ گوادر میں صرف 425 روپے خرچ کرتے تھے، یعنی ماہانہ 1 لاکھ روپے کی ریونیو اور ماہانہ 425 روپے کے اخراجات. تو ظاہر اس سے لوگ مطمئن نہیں تھے. اور پھر ہمارے لوگوں کا بذریعہ سمندری راستہ ان کا ایک تعلق تھا کراچی سے، انڈیا کے مختلف شہروں سے، اور وہ وہاں کی ترقی، وہاں کا ماحول اس سے آشنا تھے. اس لیے یہاں کا جو تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ تھا یا لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان علاقوں کے ساتھ جڑ جائیں. اور ایک تو یہ بات ہے گوادر کے حوالے سے. دوسری یہ بات میں بتاؤں کہ گوادر ایک بندرگاہ ہے، اور اس بندرگاہ کے سبب جو ہے گوادر کا وہ بیرونی دنیا کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا اچھا موقع ملا ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں نے. اور اس کا اثر جو ہے ہمیں گوادر میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کے ہر شعبے پر نظر آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ گوادر کے لوگ جو ہے وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو بہت ویلکم کرتے ہیں، ان کے ساتھ جلدی گل مل جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک اوپن سوسائٹی رہی ہے. اسی طرح گوادر میں جو ہے جو تھیٹر ہے، موسیقی ہے، علم و ادب ہے، اس کا اثر اچھا خاصا ہے. اور وہ یہ چند ایک مخصوص پڑھے لکھے لوگوں تک، ایک ایلیٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عام لوگوں تک پھیلا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے لوگ شروع سے ان چیزوں کے دلدادہ رہے ہیں، ان کو پسند کرتے رہے ہیں. اور پھر باہر سے جو لوگ آتے تھے یا ہمارے لوگ جب باہر ٹریول کرتے تھے ان چیزوں کو دیکھتے تھے. اور پھر یہاں پر عام طور پر جو ہمارا بلوچ معاشرہ ہے اس میں پہلے زمانے میں اب کچھ سال پہلے یہاں پہ یعنی آپ سے کوئی 50 سال پہلے، 60 سال پہلے بلوچ معاشرے میں موسیقی اور اس طرح کی چیزوں میں عام لوگوں کی شرکت یا خاص لوگوں کی شرکت کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن گوادر میں یہ صورتحال نہیں تھی، بلکہ گوادر میں جو ہے 1950 اور 40 کی دہائی میں جو تھیٹر ہوتے تھے تو اس میں جو ایلیٹ کے بچے تھے وہ ان تھیٹر میں حصہ لیتے تھے، بڑے بڑے لوگ. تو یہ ایک فرق ہے، اور وہی چیز اب بھی کنٹینیو ہے. اور گوادر کے لوگ تھوڑے سے جو ہے، تھوڑے سے نہیں بلکہ اچھے خاصے جو ہے وہ مطلب آزادی پسند ہے، کھلے ڈھلے لوگ ہیں. وہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتے، ان کو گھومنے پھرنے، پکنک کرنے، سوشل ایونٹس کرنے کی ان کو پسند ہے. شادی بیاہ کے موقع پر اچھی خاصی تقریبات ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھلنا ملنا، آزادی کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں. اور اس لیے جب یہاں پر تھوڑی سی سختیاں بڑھ جاتی ہیں تو لوگ بے چین رہنے لگتے ہیں. لوگوں کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ موسٹلی جو سب سے بڑا ہے وہ ماہی گیری ہے. ایک تو براہ راست جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھلی شکار کرتے ہیں وہ ہیں، اور دوسرا جو ہے مچھلی کے شکار سے وابستہ جو مختلف قسم کی دیگر جو ہے ایگزیلری ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں وہ ہیں. جیسے اب فیکٹریز ہیں تو کچھ لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ مچھلی بیچتے ہیں، کچھ لوگ مچھلی کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، کچھ اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں. تو یہ بہت، اور کچھ پھر ایسے ہیں جو ماہی گیری سے متعلق جو ہے چیزیں ان کی دکانیں چلاتے ہیں. یعنی مین سورس آف انکم جو ہے، بنیادی ہمارا جو پرائمری اکانومی کا جو فیلڈ ہے وہ فشریز ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس کے بعد تھوڑا چھوٹا سا بزنس ہے، دکانداریاں ہیں یا سروسز ہیں جو لوگ دیتے ہیں بزنس میں. اور پھر بارڈر ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ، وہ بھی ہمارا ایک اہم ذریعہ معاش ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو مختلف قسم کے جابز ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں وہی ہے. گوادر کی خواتین میں تعلیم کا اچھا خاصا رجحان ہے. اب جب یہاں پر سالانہ نتائج کا اعلان ہوتا ہے اسکولوں کے، کالجز کے، تو اس میں بیشتر جو ہے پوزیشن وہ بچیاں لے جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اب فیملیز کی طرف سے بھی ان پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ جاب نہ کریں.
تو اس حوالے سے صورتحال بہترین ہے اور ان کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب گوادر کی بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ شہر سے باہر تربت میں، کراچی، کوئٹہ، لاہور اور اس سے آگے بلکہ ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے امریکہ بھی جا چکی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا رجحان ہے اور بچیاں بھی جو ہیں آزادی کے ساتھ جس طرح ان کو مواقع ملتے ہیں وہ ان سے مستفید ہو رہی ہیں۔ یعنی والدین شادی کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس میں وہ بچے اور بچی کی ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے، ان کی پسند پوچھی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے گھروں میں ہے بچیاں یا بچے اپنے پسند کی شادی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بغاوت والی صورتحال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فیملی سے دور ہٹ کے اپنے کورٹ میرج کر لیا، نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنی پسند والدین کو بتا دیتے ہیں یا ان کی پسند پوچھی جاتی ہے، یعنی پسند بچے بچیوں کی ہوتی ہے، جوڑے کی ہوتی ہے، لیکن اس کو جو ہے سرپرستی اور اپروول جو ہے فیملی سے مل جاتی ہے اور اس طرح دونوں خوش رہتے ہیں۔ ہمارے بلوچ کلچر میں جو ہے یہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں شادی کے تمام اخراجات اور جہیز کا سارا سامان یا حق مہر وغیرہ وہ سب دولہے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے جو بچیوں والے فیملیز ہیں وہ خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں اور ان پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ تو یہ گوادر میں بھی یہی روایت ہے بالکل۔ تمام طلباء و طالبات کو، تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی ہمیں ایک بار ملتی ہے، ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو دوسرے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کی آزادی، ان کی سرگرمی، ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور جب ایک کوئی فرد جو ہے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی مقام بناتا ہے تو دراصل اس کو اس مقام تک پہنچنے میں یا پہنچانے میں پورے معاشرے کا ایک رول ہوتا ہے، اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اور جب ہم کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں یا کچھ قابل بن جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بھی میرے خیال میں ہوتی ہے، اخلاقی بھی اور قومی بھی اور مذہبی بھی، کہ ہم پھر اس سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر ہم یہ کر پائیں تو پھر ہم ایک بہتر اور بہترین سوسائٹی جو ہے اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں گے۔